اعراب عوامل کے مختلف ہونے سے کلمات کے آخر پر رونما ہونے والی ظاہری یا پوشیدہ تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، اور جس کلمے پر یہ تبدیلی ہو اسے معرب کہتے ہیں۔ اعراب کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر، جزم۔ جس پر رفع ہو اسے مرفوع، جس پر نصب ہو اسے منصوب، جس پر جر ہو اسے مجرور، اور جس پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔ جر صرف اسماء پر آتا ہے اور جزم صرف فعلوں پر آتا ہے۔ فعل پر جزم ہوتا ہے اور اسم پر جر ہوتا ہے۔ رفع کی علامت ضمہ، واو اور ثبوت نون ہے۔ علامت ثبوت نون فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ نصب کی علامات فتح، کسرہ، الف، یا اور حذف نون ہے۔ علامات حذف نون فعلوں کے ساتھ خاص ہے۔ جر کی علامات کسرہ، فتح اور یا ہیں۔ جزم کی علامات سکون، حذف، حرف علت اور حذف نون ہے۔ اعراب سے یہ تعین ہوتا ہے کہ جملے میں کوئی کلمہ فاعل سبجیکٹ ہے یا مفعول آبجیکٹ وغیرہ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ اس آیت میں لفظ ابراہیم پر نصب زبر نے واضح کیا ہے، نصب نے واضح کیا، اور یہ مفعول ہے، اور ربہ پر رفع سے یہ پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے۔ اردو میں فاعل کے بعد عموماً نے اور مفعول کے بعد عموماً کو استعمال ہوتا ہے۔ نوٹ: معرب کے مقابلے میں مبنی ہوتا ہے۔ مبنی سے مراد وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی حالت پر برقرار رہے۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ مرفوعات کی اقسام: مرفوعات وہ ہیں جن میں رفع کی علامت موجود ہو۔ مرفوعات 8 ہیں، 8 اقسام ہیں۔ مرفوعات کی 8 اقسام ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا، کانا، ما اور لا، لائے نفس جنس کی خبر۔ فاعل وہ ذات جس سے فعل واقع ہو، جیسے یتوب اللہ، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ نائب فاعل ایسا مفعول جسے فاعل کی جگہ پر لایا گیا ہو، جیسے یا ایھا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ یہاں مثل نائب فاعل ہے۔ مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور یہ عموماً معرفہ ہوتا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں جملے کی ابتدا اسم الحمد سے ہو رہی ہے، لہٰذا یہ مبتدا ہے، اور ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ خبر جو جملہ اسم سے شروع ہو اس کے دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، جیسے اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس آیت میں لفظ اللہ مبتدا اور نور خبر ہے۔ انا وغیرہ کی خبر۔ مبتدا اور خبر کے شروع میں جب انا تاکید کے لیے آتا ہے تو مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ انا وغیرہ کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا
انتہائی مہربان ہے، یہاں لفظ اللہ منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، غفور مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ کانا وغیرہ کا اسم مبتدا اور خبر پر لفظ کانا آئے تو مبتدا کانا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، جیسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ ما اور لا کا اسم یہ بھی مرفوع اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے ما ھذا بشرن، یہ یوسف بشر نہیں۔ نوٹ: اگرچہ ھذا اسم اشارہ مبنی ہونے کی وجہ سے بظاہر مرفوع نہیں، مگر اپنے محل اور مقام کے اعتبار سے مرفوع ہے، اسے مرفوع محلی کہتے ہیں۔ لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس سے مراد وہ لا ہے جس کے ذریعے پوری جنس سے خبر کی نفی کی گئی ہو، جیسے لا شجرتن مثمرتن، کوئی درخت پھلدار نہیں۔ اس میں لفظ مثمرتن مرفوع ہے اور لا کے ذریعے تمام درختوں سے پھلدار ہونے کی نفی ہے، اس وجہ سے اسے لائے نفی جنس کہا جاتا ہے۔ منصوبات، منصوبات وہ ہیں جس میں نصب کی علامت موجود ہو۔ منصوبات 12 ہیں: مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فیہ، ظرف مکان، ظرف زمان، حال، تمییز، مستثنی۔ مفعول بھی، جس اسم پر فاعل کا مفعول واقع ہو وہ مفعول بھی کہلاتا ہے، جیسے مثلاً ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یہاں اعمال مفعول بھی ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے ہم لفظ یا ہم معنی فعل کے بعد تاکید، نوع یا عدد بیان کرنے کے لیے آئے، مفعول مطلق کہلاتا ہے، جیسے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیجیے۔ میں لفظ ترتیلا مفعول مطلق ہے۔ مفعول لہ ایسا اسم جو کسی کام کی غرض و غایت بیان کرے کہ یہ کام کس بنا پر ہوا ہے یا کیا گیا ہے، مفعول لہ کہلاتا ہے۔ مفعول لہ کہلاتا ہے۔ جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہاں خشیتا مفعول لہ ہے، مفعول لہ۔ مفعول معہ وہ اسم جو واو بمعنی معہ کے بعد واقع ہو، اسے مفعول معہ کہتے ہیں۔ یا جبال اویبی معہ والطیر، اے پہاڑو اس واو کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اس کے ساتھ یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور اے پرندو تم بھی۔ یہاں الطیر مفعول معہ ہے کیونکہ یہاں واو معہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ ترجمے سے بھی واضح ہے۔ مفعول فیہ جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو، فعل، اسے مفعول فیہ یا ظرف کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ ظرف مکان جیسے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ،
جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا۔ یہاں لفظ وراء مفعول فیہ ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ظرف زمان جیسے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے۔ یہاں لفظ یوم ظرف ہے۔ حال ایسا اسم جو کسی ذات کی حالت کو بیان کرے حال کہلاتا ہے، جیسا کہ اوپر والی مثال میں لفظ وفدا ہے۔ تمیز ایسا اسم جو کسی چیز کا ابہام اور پوشیدگی دور کر دے تمیز کہلاتا ہے، جیسے انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ اگر یہاں کوکبا کا لفظ نہ ہوتا ہو تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ 11 چیزیں کیا تھیں۔ کوکبن نے اس پوشیدگی کو دور کر دیا۔ مستثنی جو اسم الا وغیرہ کے بعد اسے ما قبل کے حکم سے الگ کرنے کے لیے ذکر ہو وہ مستثنی کہلاتا ہے، جیسے فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ مجرورات وہ ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو۔ مجرورات دو ہیں، جن اسماء سے پہلے حرف جارہ آئیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اسم با کی وجہ سے مجرور ہے۔ مضاف الیہ یعنی وہ اسماء جن کی طرف کسی کی نسبت اضافت کی جائے، جیسے بسم اللہ میں اسم کی نسبت لفظ اللہ ہے کی طرف کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نام سے، اور اردو میں اضافت کا معنی کرتے ہوئے عام طور پر کی آتا ہے، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔